الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: الخلق عيال الله. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آج کے اس سیشن میں خدمت خلق کے حوالے سے گفتگو آپ سے ہوگی، اور اس میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو اہم آیات ان کا انتخاب کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع، سجود اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یہ سب کریں، ضروری بھی ہے کرنا ان کو. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور اس کے ساتھ خیر کے جو کام ہیں ان کو کریں، اور یہی کامیابی کا ایک بہترین راستہ بھی ہے. اب یہ خیر کے کام کیا ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے حدیث مبارک بھی پیش ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیر الناس من ینفع الناس، آپ میں سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو فائدہ دیتے ہوں. آپ کے سامنے ایک دوسری آیت کا انتخاب کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور میں فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف جو ہے اس کو رخ کیا جائے. فرمایا: ولکن البر من آمن باللہ، در حقیقت نیکی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، آخرت پر ایمان لایا جائے، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لایا جائے، اور اسی طریقے سے اس کی طرف سے جو نبی مبعوث ہوئے ہیں ان پر ایمان لایا جائے. پھر فرمایا: والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل، کہ وہ جو مال تمہیں عطا کیا گیا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، اس مال کو دوسروں پر، اپنے جو رشتہ دار ہیں ذوی القربى، جو عزیز و اقارب میں ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، ان پر اسے خرچ کرو. والیتامى، اور وہ لوگ کہ جن کے سروں سے ان کے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے، ان کے اوپر اس مال کو خرچ کرو. والیتامى والمساکین، اور وہ لوگ کہ جو مختلف مالی حالات کے حوالے سے جو ہے پریشان حال ہیں، مسکین ہیں، ان کی مدد کرو. والمساکین وابن السبیل، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں مختلف طریقے سے اپنی زندگی کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے جو ہے اپنے مال کو خرچ کرو. اور یہاں پر پھر فرمایا: وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ، تو اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو صدقہ کرنا، لوگوں کے اوپر خیر کے کاموں کا عام کرنا، سخاوت کرنا، اپنے مال میں سے لوگوں کو بھی ان کا حصہ دینا، یہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. خیر اسی کو کہا گیا، وفعلوا الخیر کی طرف جو اشارہ ہوا، بیسیکلی خیر اسی کو ہی بتایا گیا. اور صدقے سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں زکوٰۃ کی، وہ الگ ہے، اور اس حوالے سے واضح طور پر ہمیں الگ سے جو ہے احکامات میسر ہوئے ہیں. ناظرین، یہ جو دو آیتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس حوالے سے اگر ہم آج اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم صحیح معنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم کہاں پر کھڑے ہیں. کیا ہمارے عزیز و اقارب ان میں سے جو مستحقین ہیں کہ جن کے اوپر اس وقت ان حالات میں طرح طرح کے جو ہے کیفیات آئی ہیں، اس میں ہم کس حد تک ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کس حد تک اپنی بساط کے مطابق ان کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر آپ کے سامنے اگر ہم دیکھیں کہ زندگی کے اندر جن لوگوں نے دوسروں کا خیال رکھا، جن لوگوں نے دوسرے لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ان کو میسر ہوئی. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کہیں کشتی کے اوپر سفر پر تھے کسی سمندر دریا میں، تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ہوا، کشتی جو چل رہی تھی تو ہوا جو مخالف سمت سے آ رہی تھی اس سے جو ہے وہ ٹوپی کو اٹھنے کا خدشہ ہوا، تو آپ نے اس ٹوپی کو اتار کر ہاتھ میں پکڑا. تو ایسے میں وہاں کچھ نوجوان اوباش لڑکے بھی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے تازہ جو ہے حلق فرمایا تھا، تو وہ ان میں سے ایک لڑکا آپ کی طرف بڑھا اور آپ کے سر کے اوپر جو ہے اس نے ہاتھ پھیرا، اور اس نے ایسے ہی پھر دوسرا لڑکا اٹھا، اس نے بھی ہاتھ پھیرا، اور ساتھ جو ہے چھوٹا سا ایک
جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھپڑ مارنے کی کوشش کی، اتنے میں تیسرا آیا اور اس نے بھی یہی عمل دہرایا۔ ایسے میں انہیں ایک طرح سے الہام ہوا کہ اگر بددعا کی جائے ان کے لیے تو دعا آپ کی قبول ہوگی کہ ان سب کو یہاں پہ غرق بھی کر دیا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے وہاں پر بددعا کے بجائے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کشتی کو الٹنے کے بجائے ان کے دلوں کو پھیر لے تاکہ یہ صحیح معنوں میں آپ کے راستے کی طرف، دین کی طرف آئے۔ تو ان سارے لوگوں کے لیے ان کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، یہیں پر بس نہیں ہے کہ اگر ہم زندگی کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جو سخی تھے، جنہوں نے لوگوں کا حال جو ہے اس سے باخبر رہیں اور کما حق کو ہو ان کے غم کو، ان کی پریشانیوں کو کہیں نہ کہیں دور کرنے کی کوشش کی، یقین جانے کہ دنیا کے اندر بھی ان کی زندگی جو ہے وہ بہترین رہی اور آخرت میں بھی وہ لوگ اللہ کے بہت قریب ہوں گے۔ ایسے میں اگر میں آپ کے سامنے بادشاہ ابراہیم ادم کی جو ہے اس کا تذکرہ نہ کروں تو میری بات شاید مکمل نہ ہو۔ تو ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے خواب میں کسی فرشتے کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ بیٹھا ہے اور وہاں پر اس نے کچھ پرچیاں اٹھائی ہوئی ہیں، کاغذ کے کچھ ٹکڑے اس کے پاس ہیں۔ اس کے قریب جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ جو کاغذ کے ٹکڑے ہیں ان میں ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جن سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا نام بتاؤ کس میں ہے، میرا نام بتاؤ کس میں ہے؟ تو فرشتہ انہیں جواب دیتا ہے کہ آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ ایسے میں انہوں نے کہا کہ فرشتے نے ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ آپ دن بھر مصروف رہتے ہیں کاموں میں، دوسرے لوگوں کے کاموں میں اور دیگر معاملات میں۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے بندوں کے جو ہے کاموں کے اندر مصروف رہتا ہوں، اللہ کے بندوں کے کاموں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، امید یہی ہے کہ میرا جو ہے نام اس طرح کی کسی فہرست کے اندر آئے گا۔ پھر یہ خواب دوبارہ ان کو آتا ہے اور اس میں دوبارہ سے اسی فرشتے کو دیکھتے ہیں کہ وہ پرچیاں لے کے وہاں پہ بیٹھا ہے اور دوبارہ وہی سوال ہوتا ہے اور جواب یہی کہ یہ ان لوگوں کے نام ہیں کہ جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی دیکھو کہاں پر ہے۔ تو انہوں نے جب دوسری تیسری لسٹ اٹھائی اس میں سے ان کا نام ان کو میسر ہوا تو فرشتہ کہنے لگا آپ کا جو نام ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی جو ہے وہ فکر میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے بندوں کی جو ہے اس فکر میں آپ لگے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر جہاں حدیث کا حوالہ میں نے آپ کو دیا کہ بہترین لوگ وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، اور اسی طریقے سے دوسری حدیث کا جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اس کا تذکرہ کیا کہ الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہیں، یہ جو مخلوقات ہیں، یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اور ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے بندوں سے، لوگوں سے یہ کہوں گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ وہاں پر وہ لوگ کہیں گے اے اللہ آپ کی شان، آپ تو بہت بڑے ہیں، یہ بھوک اور یہ سارے سلسلے آپ سے تو کوسوں دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میرے پاس آپ کا فلاں بندہ کھانا مانگنے آیا تھا، وہ میرے لیے مانگنے آیا تھا، آپ نے اس کو نہیں دیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ میں ننگا تھا، مجھے آپ نے ڈھانپا نہیں۔ وہاں پر بھی سوال ہو گئے اللہ یہ تو آپ کی قدرت بہت بڑی ہے، آپ کے قریب یہ چیزیں آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو ہے اس کے کپڑوں کی ضرورت تھی، اس کو بدن کو ڈھانپنے کی ضرورت تھی، وہ آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ نے اس کو دھتکارا تھا۔ ناظرین، اگر اس ٹاپک پر بات کی جائے تو یہ مختصر سا وقت بہت قلیل پڑ جائے گا، اور اس حوالے سے اگر ہم آج اپنی سوسائٹی کے اوپر نظر ڈالیں تو ہم میں سے ہر بندہ کہیں نہ کہیں صرف اپنی زندگی کو ڈیولپ کرنے پہ لگا ہے، اپنے معاملات کو آگے بڑھانے پہ لگا ہے۔ ہم نے کہیں نہ کہیں زکوٰۃ کو بھی اس نظر سے نہیں دیکھ رہا، اور اسی طریقے سے صدقات اور ان معاملات کے حوالے سے تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس بات کا جو ہے اصول بنا لیں کہ ہم اپنی فیملی میں، عزیز و اقارب میں جہاں جہاں نظر پڑتی ہے، جہاں جہاں ہمارے پاس کوئی بھی اگر بندہ کسی کیفیت کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں کہ اگر ہم اس دولت کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس مسکراہٹ کو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس اخلاق کو کہ جو اللہ کی طرف سے ہمیں میسر ہوا ہے، اگر اس کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، یقین جانیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ اور یہاں پر اگر اس بنی اسرائیل کے اس خاتون کا ذکر نہ کروں کہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس کی مغفرت ہوئی، تو اندازہ لگا لیجئے کہ ہم میں سے اگر کوئی بھی فرد کسی انسان کی مجبوری میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو یقیناً یہ بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجر کا کام،
تو آج کی اس مختصر سے سیشن میں آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کی اس مہنگائی کے اندر آپ رمضان بھی آنے والا ہے، اور ان کیفیات میں میرا آج کا یہی پیغام آپ سب کے لیے ہے کہ کوشش یہ کریں کہ مل جل کر ایسی کئی سفید پوش فیملیاں آپ کو اپنے عزیز و اقارب میں نظر آئیں گی، ارد گرد نظریں دوڑائیں تو کئی ایسے لوگ مستحق آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ کوشش کریں گے کہ ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے کر ان کو کھانے کی صورت میں، ان کو بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی صورت میں، اور ان کی دیگر ضروریات زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان کو اگر آپ دینا شروع کر دیں گے تو اللہ کی یہ رحمت ہم پر جو ہے برسنا شروع ہو جائے گی، اور مجموعی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے بھی حالات درست ہوں گے اور ہمارے اپنے ذات کے بھی جو حالات ہیں وہ درست ہوں گے۔ آج کے اس پیغام میں اتنا ہی، اور آج اس پیغام کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ اس رمضان میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو ان کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آج کی اس سیشن کے اندر گفتگو کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔